बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बादु मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम मुकर्रम उलमाए किराम व तुल्लाब ज़विल एहतराम हौज़ा इल्मिया अल-महदी अमरीका और हौज़ा इल्मिया जामिअतुल इमाम अल-महदी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बहस खारिज फ़िक़्ह दर्स नंबर 35 आपकी खिदमात आलिया में पेश किया जा रहा है। दर्स नंबर 34 में हमने कुछ रिवायात बयान की थी और अर्ज किया था कि ये कुछ रिवायात हैं जो दाल हैं, पहली 4 मुस्तकीमन, 5वीं इशारतन दाल है किस पर? इस पर के लौकानल मुस्तखरिजो गैर मालिकिल अर्ज़ यजूज़ु तसर्रुफ़ु बिल मआदिने लहू बिइज़्निल इमाम अलैहिस्सलाम। अब ये जो रिवायात हैं इनमें ये देखना है कि ये रिवायात सनदन व दलालतन कैसी हैं। हमने पिछले दर्स में वाज़ेह कर दिया था कि सनदन पहली 2 रिवायतें क्योंकि अय्याशी से ली गई हैं, तफसीर अय्याशी से, जिसका तर्जमा मेरे शागिर्द मेरे फूफीजाद भाई मौलाना शौकत हुसैन सदरालवी ने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 80s में उन्होंने तर्जमा किया था। ये जो किताब है इसके बारे में एतराज सिर्फ एक है कि ये मक़तू सनद रिवायात को नकल करती है, यानी जो कुछ अय्याशी से नकल हो उसकी सनद का तवातुर नहीं है, उसकी सनद का साइकिल टूट जाता है, मुतवातिर नहीं रहती सनद। इसलिए इसको तो हम बिल्कुल, इन दोनों रिवायतों को तो हम रद्द कर देते हैं। जहां तक ताल्लुक है मस्मा की रिवायत का, अबू सय्यार की रिवायत मोतबर है क्योंकि रिजाल कशी में सिका लिखा गया है इब्ने अब्दुल मालिक को, अबू सय्यार को। ज़करन नजाशी मस्मा इब्न अम्मार सैयदुल मसामिअ कहा है और अल-मशाइख़ुस सिक़ात 3 बुजुर्ग हैं, अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी मिस्र अल-बज़ंती, मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अबी उमैर और सफ़वान इब्ने याहिया अस्साबिरी। ये 3 को कहा जाता है अल-मशाइख़ुस सिक़ात। अगर ये किसी एक शख्स से रिवायत नकल कर ले तो वो रिवायत मोतबर हो जाती है। तो इन्होंने नकल किया है मस्मा से, इब्ने अब्दुल मालिक अबू सय्यार से इन्होंने नकल किया है। ताज़ीबुल अहकाम में शेख तूसी ने, इस्तिफ़सार में भी, हुर्र आमली ने वसाइल शिया में भी
ذکر کیا ہے مشائخ ثلاثہ۔ نوادر الحکمت ایک کتاب ہے محمد ابن یحییٰ ابن عمران الاشعری کی، اس میں بھی ذکر ہے۔ استاد شیخ صدوق جن کا ذکر میں اصول میں آج کر رہا تھا، ابن ولید، لم یترک ہو، انہوں نے بھی ترک نہیں کیا، فرمایا والتالی لا اشکال فی وثاقتہ۔ خود مشائخ ابن یحییٰ پر ایک تصنیف بھی ہے، یعنی جو مشائخ ثلاثہ نقل کر دے ثقۃ و معتبرۃ تلک الروایت۔ ثم اسمع رجال کشی اور نجاشی کے بقول ثقہ ہے۔ اور یہاں یہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن یزید بھی مشترک ہیں۔ عمر ابن یزید بصری یا بصراوی لم یوثق، عمر ابن یزید ابن زید سیقل توسی نے رجال کشی میں لکھا ہے، مگر شیخ اور نجاشی نے انہیں ثقہ نہیں لکھا۔ توسی نے فہرست میں سیقل کی کسی کتاب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ابو داود نے رجال میں ذکر کیا ہے۔ نجاشی کے نسخ میں عمر ابن یزید کا ذکر ہی نہیں آیا۔ سیقل کی توثیق بھی نہیں آئی، المحقق نائین نے بھی نہیں بیان کیا وغیرہ۔ تیسرا عمر ابن زید الصابری البیاع، نجاشی نے مولا فقیہ کوفی ثقۃ جلیل، البتہ کتب اربعہ میں ایک روایت نہیں، ابن حبیب نے ضرور نقل کیا ہے، تو کسی حد تک یہ اعتبار ہے، کسی حد تک مشکل ہے، نام ہی مختلف ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نجاشی موثق، اور نجاشی نے توصیف تنصیص کی وثاقت پہ، مولا ثقیف کے بارے میں، اصحاب میں سے تھے، اور سیقل کو مولا بنی نزد اصحاب امام جعفر صادق میں ہیں۔ عند الاطلاق ینصرف الاسم الی الاشہر، اشل بیاء الصابری ہے، ثقہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ہم ثقہ مان لیں گے۔ کتب اربعہ میں ایک روایت نہیں، دوسری نے ذکر نہیں کیا۔ عمر ابن یزید سے مراد البیاء الصابری ہے، نہ سیقل۔ محمد ابن زیاد سے مراد محمد ابن ابی عمیر نے روایت کی ہے، سیقل ہو سکتا ہے، ثقہ مان لیا جائے۔ شہید صدر نے بھی کہا ثقہ ہے، اگرچہ آغا خوئی نے کہا ثقہ نہیں ہے، استاد مشکینی نے فرمایا تھا ثقہ ہے، وغیرہ۔ جن کی اسانید محذوف ہیں عیاشی والی روایات کی، وہ تو ویسے گئی۔ تیسری موثقہ ہے، چوتھی
صحیحۃ السند ہے. پانچویں سری نہیں اشارہ ہے. تو یہ جو پانچوں روایت ہیں ان کی دلالت کیسی ہے؟ تو سند پہ تھوڑی سی بحث ہو گئی. دلالت کیسی ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ عین ممکن ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو یہ حکم فرمایا ہے یہ اصل حکم کے لیے ہے کہ معادن انفال میں سے ہیں، صرفاً عن النظر عن الحیازت والتملک. یہ نہیں ہے کہ ملکیت کس کی ہے. امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب انفال ہیں. ملکیت امام ہے یا نہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. جیسا کہ فرمایا کہ زمین حرام ہے حتی یقوم القائم، یہ حکم واقعی ہے نہ ظاہری. تو اگر سب کچھ قائم کا ہے زمانہ غیبت میں تو پھر لا يجوز التصرف الا باذن المالک وهو الامام. پہلا اعتراض تو یہ ہوا، پہلا امر یہ ہوا کہ شاید اس سے مراد ہے ہی نہیں ملکیت یا حیازت، بلکہ اس سے مراد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ معادن و انفال میں سے ہے معادن. موثقہ اسحاق ابن عمار جو ہے جس میں مختلف روایات ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کہاں پلٹتی ہے، انفال کی طرف یا کل و ارض کی طرف. ایک احتمال یہ ہے کہ یعود الی الانفال، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قریب کی طرف پلٹے جو کہ نحو میں ہم نے پڑھا ہے صرف میں بھی، تو کل ارض لا رب لہو کی طرف پلٹنی چاہیے. یہ جو منہا ہے، منہا کو بعض نسخوں میں تو فیہا بھی لکھا گیا ہے. صاحب الجواہر نے ذکر کیا ہے، مصباح الفقی میں بھی یہی ہے، یعنی فیہا یا منہا. روایت یوں ہے، سألت عن ابی عبداللہ، اسحاق کہتے ہیں سألت عن الانفال قال هي القرى التي قد خربت وانجلى اهلها فهي لله وللرسول الى آخر فهو للامام. یہ امام کے لیے ہے. وما كان من ارض جزیہ وكل ارض لا رب لها ومن مات وليس له المولى فماله الانفال وكل ارض لم يوجد عليه من خيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن فيها یا والمعادن منها. یہ امام کے لیے ہے. یہ اضمار بعد ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ ضمیر پہلے آ جائے اور
ظاہر بعد میں آئے، مرجع بعد میں آئے۔ کل عرض کی طرف پلٹے تو بہتر ہے۔ صاحب الجواہر نے اور مصباح الفقی کے مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ فیہا کی بجائے منہا یا منہا کی بجائے فیہا، یہ دونوں نقل کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر سب کی طرف پلٹ جائے، فَيَصِيرُ مِصْدَاقُ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ، یہ جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں یہ قد خربت اور ما کان من ارض جزیہ وکل ارض لا رب لها ومن مات وليس له المولا الی آخر، سب کے سب کی طرف ضمیر پلٹے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کے سب انفال ہیں، والانفال لنا۔ تو اس میں صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انفال ہمارے ہیں، ملکیت و حیازت و تصرف کی بحث نہیں ہے۔ اسحاق ابن عمار جو فتحی ہیں، تابانی، مراجع نے یہ کہا ہے، ہمارے بعض بزرگان نے، ایک ساباتی ہیں ایک تابانی ہے، یہ صحیح و سند ہے مگر ثقہ نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اجازت شرط ہے، ہر فرض میں اجازت امام کی شرط ہے، انہا من الانفال ویشترط تصرفہ باذن الامام۔ تو ایک روایت یہ ہے جو کہ پہلے نقل نہیں کی گئی، کلما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فہم فیہ محللون ومحلل لہم ذالک الی ان یقوم قائمنا۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ حیازت و احیاء کے لیے نہیں ہے، اذن عام ہے نہ اذن خاص، کہ حلال ہے ہمارے شیعوں کے لیے جب بھی کوئی معدن نکلے تو بس پکڑ لیں، یہ اذن عام ہے، اذن خاص پھر بھی چاہیے۔ اکثر کا قول یہی آ رہا ہے، جو ہم نے بھی پچھلی مرتبہ اپنا مبنا عرض کیا تھا، آج بھی دلالتاً و سنداً اس ساری بحث کو ذکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ اکثر ہمارے مبنا ہی کے قائل ہیں کہ اگرچہ اذن امام شرط نظر نہیں آ رہا، ولیکن الاحوط، احوط یہ ہے کہ تصرف نہ کریں الا باذن الامام، کیونکہ الارض کلھا لنا، ساری کی ساری زمین ہی ہماری ہے، امام علیہ السلام مالک ہیں ساری کائنات کے۔ اس اعتبار سے احتیاط یہ ہے کہ
कुछ भी तसर्रुफ न किया जाए जब तक कि इमाम अलैहिस्सलाम का इज़्न मौजूद न हो। खुलासतुल कलाम, पांचों की पांचों रिवायात जो हमने आपकी खिदमात आलिया में तकरीबन सारी की सारी पढ़ी थी, दर्स नंबर 34 में उन सारी की सारी की बररसी हो गई। सनदन भी बता दिया, रुवात का भी जिक्र कर दिया, मकतू उस सनद का भी बता दिया, कशी और नजाशी से रिजाल की भी कुछ बहस कर ली, कुछ 3 सिका शुयूख के बारे में भी गुफ्तगू कर ली, कुछ सिमिलर नेम भी बता दिए कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो मुश्तरक होते हैं, ये भी बता दिया, मुनाकशात का भी जिक्र कर दिया, मशाइख सलासा का तफसील से जिक्र आ गया। बकर इब्न वाइल फिल बसरा सैयदुल मसामिअ से मस्मा की अथेंटिसी भी तकरीबन आ गई। ज़मीर जो पलटती है आया अनफाल की तरफ या कुल्लु अर्ज की तरफ या सब की तरफ, ये भी बयान कर लिया। फतही का कौल भी आ गया, फतही के बारे में भी कौल आ गया। अल इतलाक़ु यनसरिफ़ु इलल मशहूर का जिक्र भी कर लिया। अलबैया साबरी को मशहूर रावी भी करार दे दिया। अयाशी की दोनों रिवायतों को रद्द करने की तौजीह भी बयान कर दी कि वो सनद के तवातुर का ख्याल नहीं रखते, सनद कट जाती है। ये भी बयान कर दिया कि अबी सय्यार की रिवायत मुअतबर है। अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी मिस्र बजंती का भी जिक्र कर दिया, मोहम्मद इब्ने ज़ियाद का भी जिक्र कर दिया, सफ़वान इब्ने याहिया का जिक्र कर दिया कि अगर ये 3 बुजुर्गान किसी रिवायत को नकल कर दें तो वो रिवायत मोतबर समझी जाती है। किताब नवादुर हिकमत का तारुफ भी करा दिया अल अशरी की। ला इश्काल फी वसाक़त ही भी बयान हो गया। मौला अल फ़क़ीह कूफ़ी सिक़तुन जलील अलबैया अस्साबरी के बारे में भी आ गया। और दलालतन भी हमने बता दिया कि हो सकता है ये जो रिवायात हैं ये इस बात पर दाल हैं कि सारी की सारी जो मिल्कियत है वो अनफाल है और अनफाल इमाम का होता है, न कि मिल्कियत व हयाजत व इहया अरादी के बारे में बहस की जा रही है कि अगर बंदा कोई ज़मीन को आबाद करता है, इमाम ज़ाहिरन मौजूद भी हों, पर्दा गैबत में ना हो, तो भी अगर कोई अराजी मवाद को इहया करता है तो वहाँ जब तसर्रुफ़ की इजाज़त शर्त नहीं इमाम से, तो बाकी जगहों में कैसे तसर्रुफ़ की शर्त होगी इजाज़त की। तो अक्सर उलमा फरमाते हैं कि नहीं, साबित ये होता है कि इजाज़त की शर्त नहीं है, ये मकाम बयान इज़्न में नहीं है, मकाम बयान अनफाल में है। लिहाजा क्योंकि अनफाल का जिक्र हो रहा है और अनफाल इमाम के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और फिर यह भी बता दिया कि एक इज़्न आम होता है जो फरमाया कि शियों के लिए मुहल्ललून, शियों के लिए हक है, हलाल है। ये नहीं है
کہ اباہنا الخمس و اباہنا لشیعتنا، یہ بالکل نہیں ہے۔ وہ ان علاقوں میں تھا کہ جب قطاع الطریق بنی عباس کے لوٹ لیتے تھے، جب لوٹ لیتے تھے اور اماموں تک نہیں پہنچتا تھا خمس، بالآخر آخری جو امام تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اباہنا لشیعتنا، ہم اپنے شیعوں کے لیے خمس کو مباح قرار دے رہے ہیں، یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ اباحہ سے مراد کلی اباحہ نہیں، وہ اذن جزئی ہے، مشروط ہے، زمانی ہے، مطلقاً نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کہیں ہمارے خمس کو لے کر ہم آل محمد کے قتل کے لیے خرچ نہ کیا جائے یا مظالم کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ تو سندن دلالتاً مشہور قول یہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام کی اجازت کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاط یہ ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کیا جائے۔ یہ ہم نے اپنی احتیاط کا ذکر کیا ہے بزرگان سے، کچھ سے ذرا سا اختلاف کرتے ہوئے، کہ یہ تو ثابت ہے کہ انفال ہے، یہ بھی ثابت ہے ساری زمین ہی ہماری ہے، یہ بھی ثابت ہے ساری کائنات کے مالک ہم ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ ہم سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ تو اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر ہمیں معادن مل گئیں تو ہم امام علیہ السلام سے پوچھ لیں یا امام کے نائب سے پوچھ لیں جب امام موجود نہ ہوں۔ یہ زمانہ غیبت کی بات ہے کہ جب حکم ظاہری ہے، جب زمانہ ظہور ہوگا تو حکم واقعی ہوگا، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی ظاہری حکم پر چلنے کی۔ جن ائمہ نے ذکر فرمایا، سابق ائمہ نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام الرضا نے، امام تقی و نقی و عسکری علیہ السلام نے، یہ حکم واقعی تھا۔ جو زمانہ غیبت میں حکم فتویٰ کی شکل میں آئے یا توقیعات کی شکل میں آئے، وہ حکم ظاہری ہے، بالاخص زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ صغریٰ کے زمانے کو پھر بھی آپ واقعی کہہ سکتے ہیں، لو نسلم کہ ان فی الواقع ان التوقیعات کانت معتبرتاً، ہماری نظر میں تو 100 سے زیادہ توقیعات جو امام علیہ السلام نے لکھی تھی، وہ ہم تو ان کو معتبر سمجھتے ہیں اور ناقلین کو بھی ثقہ سمجھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، آج کا درس سارا کا سارا صرف اس مناقشے میں گزر گیا کہ سندن، روایتاً، درایتاً، دلالتاً، ان صرف پانچ نقل کی ہے تو زیادہ، بلکہ آج چھٹی بھی آ گئی تھی، 7ویں بھی آ گئی، اباہنا والی بھی۔ عرض کیا تھا 110 روایات کل نقل کریں گے کتاب الخمس کی انشاءاللہ 60 دروس میں۔ آج ماشاءاللہ 35واں درس بحمد اللہ، 5 روایات جو خمس کے بارے میں اذن امام کے بارے میں تھی کہ اذن امام تصرف میں ضروری ہے یا نہیں، اس پر آج کی بحث ختم ہو گئی۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ خمس اتنا مشکل موضوع ہے کہ ذرا غور کریں کس قدر اس میں باریکیاں ہیں، کہ اگر آپ نے اپنی محنت سے مال کمایا ہے پھر بھی امام سے اجازت لیں، یہ ملکیت امام ہے زمین، الارض کلھا لنا، ساری زمین ہماری ہے، ہم مالک ہیں زمین کے، ہم سے پوچھے بغیر نہ کرو صرف تصرف۔ اور آج ہم سیم امام، سیم سادات کتنا ادا کر رہے ہیں، ہماری قوم کتنی ادا کر رہی ہے۔ لولی لنگڑی قوم ہے، اللہ اس لولی لنگڑی قوم کو خمس و زکوٰۃ کے ترک کی وجہ سے جو شل ہو چکی ہے، پیرالائز ہو چکی ہے، فلج زدہ ہو چکی ہے، شفائے جسمانی اور روحانی عطا فرمائے۔
اور اللہ انہیں حق الامام ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو حق الامام ہم پہ واجب ہے، وہ معدن والا تو چلیے مختلف فی ہے، اس کی تو بحث الگ ہے۔ یہ جو معون سنہ کے بعد خمس واجب ہوتا ہے سال کا خرچ نکال کر، یہ تو واجب ہے۔ لہٰذا ہماری قوم اگر خمس دے تو خوجوں کی طرح، ایرانیوں کی طرح، عراقیوں، بحرینیوں، یمنیوں کی طرح، لبنانیوں کی طرح پھر کبھی بھی شل نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق اللہ، حق الرسول، حق الامام، حق ذوی القربا، حق بی بی پاک ادا کریں، اور اس میں لیتا ولعل کی مینٹلٹی کو ترک کر دیں۔ اگرچہ یہ علماء کے لیے درس ہے، عوام کے لیے نہیں، مگر علماء عوام کو قائل کریں کہ وہ خمس دیں اور خمس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، شہداء کے خاندانوں پر، محتاج سادات کرام پر، بیویوں پر، بیوگان پر، یتیم بچوں بچیوں پر، نان و نفقہ کے لیے، دودھ کے لیے، گروسری کے لیے، گوشت کے لیے، گندم کے لیے، جو کے لیے، چاولوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو خمس کا پابند بنائے اور علماء کرام کو، مجھ طالب علم سمیت، توفیق دے کہ اس کتاب الخمس کو ختم کر کے عملی جامہ پہنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔